آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَمَن وہ اور من جو یا کون، یقنت اصل میں تو کلمہ ہے قانتا یقنتو قنوتن، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو تا آ گیا چونکہ نساء النبی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے مؤنث ہونے کی وجہ سے تا جس کے اوپر جزم ہے وہ آ گئی۔ وَمَن یقنت جو بیوی فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی، من کنہ من سے، کنہ تم سب میں سے، تم سب بیویوں میں سے جو بیوی اطاعت کرے گی، للہ اللہ کی، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی اطاعت کرے گی، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، وتعمل صالحا، واو کے معنی اور تعمل، عمل ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، عملہ یعملو اور تعملو تے مضارع اور مؤنث کی علامت کے طور پہ آ گیا۔ تعمل وہ عمل کرتی ہے یا کرے گی، صالحہ نیک عمدہ عمل کرتی ہے، نوتیہا آتا یوتی اتیانن، عطا یوتی عطا کرنا، دینا، نوتی ہم دیں گے، یوتی وہ دیتا ہے یا دے گا، اور نوتی ہم دیتے ہیں یا دیں گے، ہاں اس کو، اس فرما بردار کو، اس اطاعت کرنے والی کو ہم دیں گے، اجرہا اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ، اس کا ثواب۔ یہ اجر کا ہماری زبان میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ مرتین دو مرتبہ، مرہ کہتے ہیں نا باری کو، اور مرتینی یہ نون لگ گئی تو اس نے اسے مثنیٰ بنا دیا، یعنی دو باری۔ مثنیٰ کی علامتیں ہیں، ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے یا الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، مرتان دو ہو گئے، مرتینی لیکن نون کے نیچے زیر آئے گی، یہ لازم ہے، مرتینی دو مرتبہ۔ وَعَتَدْنَا لَهَا واو کے معنی اور عَتَدْنَا، یہ وہی کلمہ ہے ادا یعد اعدادن، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو عدد کرنا، گننا، شمار کرنا، اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا۔ وَعَتَدْنَا ہم نے تیار کر دیا ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کوئی رزق، کریمہ جو بہت کریم ہے، جو بہت عمدہ ہے، جو بہت اچھا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، نوتیہا اجرہا مرتن، اس کا جو اجر ہوگا یعنی اس اطاعت کرنے کا وجہ سے جو اجر اس کا بنے گا، دوسروں کو ایک گنا، انہیں دو گنا ملے گا۔ یا نساء النبی آیت نمبر 32، یا اے نساء عورتوں، ازواج النبی بھی کہا جا سکتا ہے، نساء النبی عربی زبان میں جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے لیے نساء کا ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن لیسا اور لیست کا کلمہ جو ہے یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تنہ آخر پہ جو آ گیا ہے یہ تو مخاطبہ کے لیے آ گیا، انتنہ لستنہ۔ یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، لستنہ تم نہیں ہو، کا احدن کاف کی طرح، اور احد کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں آپ نہیں ہیں کسی ایک کی طرح، من نساء من سے النساء باقی ساری عورتوں سے، الف لام لگ گئے، باقی ساری عورتوں سے، جن سے نساء میں سے ان عورتوں میں سے تم ایک عورت نہیں ہو، تو نبی کی بیویاں ہو۔
ان اگر، ان اتقیتن، یہ پھر انتن کے مقابلے پہ آ گیا. اتقی تو ایک تقوی اختیار کر اگر کرتی، اور اتقیتن اگر تم سب تقوی اختیار کرتی، فلا پس لا نہیں، تخدعنا خدعا یخدعو، خدعا یخدعو خدوعا، پست کر لینا، نیچے کر لینا. فلا تخدعنا تو اپنی آواز کو نیچے کر لو. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کا احد من نسائی، جس طرح دوسری عورتیں ان میں سے تم ایک نہیں ہو، ان جیسی نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخدعنا پھر دبی زبان میں بات نہ کرو، پھر پست زبان میں بات نہ کرو. فلا تخدعنا، یہ کلمہ جو ہے تے جو شروع میں لگی، یہ تو مضارع کی علامت اور مؤنث کی علامت کے لیے، مخاطب کی علامت کے لیے، اور نون جو آخر پہ لگا ہے عین کے بعد، یہ نون نسوہ کہلاتا ہے. ایک نون اضافی داخل ہو جائے تو اس سے مراد عورتوں کی بات ہو رہی ہے. فلا تخدعنا تم عورتیں پھر نیچی آواز میں باتیں نہ کرو، پست آواز میں، دبی ہوئی آواز میں باتیں نہ کرو. بالقولی بے میں، القول اپنی گفتگو میں. الف لام لا کے خاص کرنے، خاص تمہاری جو گفتگو ہے اس میں اپنی آواز کو دبی ہوئی آواز میں گفتگو نہ کرو، پست آواز میں نہ گفتگو کرو. فَيَطْمَعَ، پس یتما، یہ تو مضارع کے لیے طمع کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لالچ کر لینا، طمع کر لینا. فَيَطْمَعَ پھر وہ طمع کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے، الذی وہ شخص، فی قلبہ، فی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، فی بھی، قلبہ قلب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قلبی ہی اس کے قلب، اس کے دل میں. الذی فی قلبہ مرض وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے، وہ کوئی لالچ کر بیٹھتا ہے. دبی ہوئی زبان میں بات مت کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، وہ سمجھے کہ یہاں اپنی بات چل سکتی ہے. ایسا نہ کریں. وَقُلْنَا وہ اور قُلْنَا اور کہو، قل تو حکم ہو گیا، کہو، نون جو لگ گیا ہے یہ نسوہ، تم سب عورتیں کہو قولاً، کوئی قول کہو، معروفہ جو معروف ہو، سیدھی سچی بات، ٹھیک ٹھیک بات کر دو، نیکی کی بات کر دو، سیدھے طریقے سے کر دو. عورتوں میں وہ جو لچک پیدا ہو جاتی ہے، جو آواز کی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ نہ آنے دو. اور اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جلاد بن کے بات کرو، سیدھی بات کرنی ہے ٹھیک طریقے سے، تاکہ کوئی لالچ نہ لے جائے، کوئی طمع نہ کرنے لگ جائے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَ وَقَافْ را، یہ کلمہ کئی طرح آتا ہے. کبھی یہ سمع یسمع کے باب میں بھی آتا ہے. واقرہ یوکرو وقرن، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھل ہونا، بھاری ہونا. اور کبھی ہوتا ہے واقرہ یوکرو، وقرن، وقارن، دونوں طرح ہے، وقارتن بھی اور وقارن بھی. سنجیدہ، متین، یعنی سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. اور اگر شد آ جائے، وقارا یوقرو توقیرن، تعظیم کے ساتھ وہاں پہ معنی ہو جاتے ہیں. کسی کی عظمت کو مانتے ہوئے رویہ اختیار کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، یہ جو رویہ ہے یہ تعظیم کا رویہ کہلاتا ہے. اس میں قاف کے اوپر شد آ جائے گی.
یہ ہے وقرنا فی بیوتکن، یعنی اپنے گھروں کے اندر وقار کے ساتھ ٹک کر بیٹھو. وقرنا، اور تم بیٹھو گھر میں، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، کننا تمہارے گھر، یعنی اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، وقار کے ساتھ بیٹھو. ولا تبرجنا، یہ کلمہ برہ تے تو آگے مخاطب اور مضارع کی علامت، آخر پہ نون جو ہے یہ تو مؤنث کی بات ہو رہی ہے، چونکہ نساء کی بات ہو رہی ہے اس لیے نون نسوہ آ گیا. اصل میں کلمہ ہے باریجا یبرجو برجن. یہ برج نہیں آپ نے دیکھے بڑے بڑے جو نمایاں ہو جاتے ہیں، دور سے ہی نظر آتے ہیں، یہ نشانیاں ہوتی ہیں راستہ دکھانے کے لیے. تو یہ جو نمایاں چیزیں ہو جاتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، انہیں برج کہتے ہیں. اور تبرجا یتبرجو تبرجن، اس کا مطلب باب تفعال آ گیا، تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یعنی چہروں کو فیشن کر کے خوبصورت بنا کر، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اس طرح مت آؤ. یہ بات سمجھے. ولا تبرجنا، اور اے عورتوں تم سب تبرج الجاہلیہ، یہ خود کو نمایاں جس طرح جاہلیت میں کرتے ہیں، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلی جاہلیت کے اندر جس طرح عورتیں اپنے آپ کو سجا دھج کے باہر نکل آتی تھیں، اس طرح نہ آؤ، اپنے چہروں کو نہ سجاؤ. یہ جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کا سامنے والا حصہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے آدمی کو، اسے بھی بارجہ کہتے ہیں. پوری عورت ہی عورت ہے، خوبصورتی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کا سامنے والا حصہ جو چہرہ اور چھاتی ہے، یہ سب سے زیادہ ظاہر ہونے والی چیز ہوتی ہے. اسی کو چھپا کے رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو سجا کے تم باہر نہ لے کر آؤ، گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی اسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا، اور قائم کرو. اقم، قائم کر، اور نون لگ گیا نسوہ کے لیے چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اسے نون نسوہ کہتے ہیں. اقمنا، اور قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، اور نماز کو قائم کرو. وَآتِينَا، عطا ہوتی وہی کلمہ ہے، عطا کرو الزکوٰۃ، تم عورتیں عطا کرو زکوٰۃ کا. وَأَطِعْنَا، الف امر کے لیے یہ ہے، اطاعت کرو، نون جو ہے نسوہ آ گیا. آتینا، تم عورتیں اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی کی بیویوں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، یہ جو ساری باتیں ہیں کہ سج دھج کے جاہلیت اولیٰ کی طرح، پہلے زمانے کی جاہلیت کی طرح سج دھج کے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے نہ لے کر آؤ، تبرج نہ کرو. کیوں؟ انما یریدو، انما بے شک، بے شک، بے شک. کیوں ایسا اللہ کریں؟ یریدو، ارادہ، یریدو، ارادہ وہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تریدو تم چاہتے ہو یا چاہو گے، اریدو میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا، نریدو ہم چاہتے ہیں یہ چاہیں گے، ہم ارادہ رکھتے ہیں یہ رکھیں گے. انما یرید اللہ، بے شک، بے شک، بے شک اللہ یہ چاہتے ہیں. لیذہب، لام یقیناً کے لیے آ گیا. اذہب یذہب، اذہب اس نے وہ لے گیا، یذہب وہ لے جاتا ہے یا لے جائے گا. لیذہب وہ لے جائے، اللہ لے جائے. ذہب یذہب ہوتا ہے نا جانا، یہ اذہب یذہب ہے. انکم تم سے، کہ اللہ لے جائے تم سے رجس، یعنی اللہ تم سے رجس کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے. رجس کہتے ہیں گندگی کو، پلیتی کو. رے جیم سین، رجس اہل البیت،
اہل بیت سے رجس کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، کہ تم سب کو پاک کر دے۔ يُطَهِّرَكُمْ، تم سب کو، طہر یطہر تطہیراً۔ یہ جب ایک کلمہ دوسری دفعہ آتا ہے اس طرح کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو جائے تو اس فعل کی تکمیل ہو جاتی، یعنی تمہیں مکمل پھر پاک کر دے، کوئی کمی رہنے نہ پائے۔ زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت نبی سے، یعنی رسول اللہ کے اہل خانہ سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ، وہ کے معنی اور الف تو جو لگ گیا یہ تو امر کے لیے، باقی تو ذکر ہماری ہی زبان کا کلمہ رہ گیا نا۔ ذکر کرنا، ذکر کرنا دو معنوں میں ہے۔ نمبر ایک، یاد رکھو، ذکر کیا ہے، یاد کیا ہے۔ نمبر دو، بیان کرنا، نصیحت دوسروں کو کرنا۔ یہ دونوں معنی ہیں اور دونوں معنی ہی شاید یہاں پر مطلوب ہے۔ وَاذْكُرْنَ، نون جو آ گیا وہ تو نسوہ کے لیے، اے نبی کی بیویوں یاد کرو، اور دوسرے معنی بیان کرو، نصیحت کرنے کے لیے دوسروں کو بیان کرو، ما یتلا، ما جو یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، جو تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ فی بیوتکن، فی میں بیوتکن، بیت کی جمع بیوت، کنہ تمہارے گھروں میں جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، من آیات اللہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں نا، ان کو نمبر ایک یاد رکھو، نمبر دو ان آیات کی وجہ سے دوسروں کو بھی تم نصیحت کرو، ان کو بھی بیان کرو۔ من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، یعنی قرآن حکیم کی آیات کو، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو، وہ جو حکمت ہے اس کو اور اللہ کی آیات کو نہ صرف تم یاد رکھو بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرو، دوسروں کو بھی بیان کرو۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے گندگی دور کر دی جائے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیا جائے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں بتائی جاتی ہیں۔ فی بیوتکن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، کانا ہیں، لطیفاً، وہ بڑے لطیف ہیں، باریک بین ہیں، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں۔ بے شک اللہ لطیف ہیں، خبیر ہیں، ایک ایک خبر کو رکھتے ہیں۔ اور لطیف بھی اور خبیر بھی دونوں کلمات فعیل کے وزن پہ اللہ لے کر یہاں پر آئے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ لطیف ہر چیز کو نہ، اس کی خبر اس تک نہ پہنچی ہو۔ لطیف وہ مخفی ترین بات جو عام نظر ہی نہیں آ سکتی، وہ بات بھی اس کی خبر، فرشتے ساتھ لگے ہوئے اس کی تصویریں بناتے ہیں، اس کے کیمرے چلاتے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، ان بے شک، مسلم کی جمع ہے مسلمین، یانون لگ گیا، مسلمہ کی جمع ہے مسلمات، گولتے کو کاٹا تو الف اور تا کا اضافہ کر دیا، والمؤمنین والمؤمنات، واو کے معنی اور، مومن اردو کا ایک کلمہ ہے اور یانون لگ گئی جمع کی علامت، اور مومنات کے مومنہ کا جمع ہے کیونکہ مومنہ کے آخر کی گولتے کو کاٹا اور الف تا کا اضافہ کیا تو کلمہ بن گیا مومنات۔
وقانتین والقانتات، قانت فاعل یعنی اطاعت کرنے والی، مطیع و فرما بردار، اور قانتات الف تا کے اضافے قانتات ان کی جمع ہوگی قانتات، مرد بھی اور عورتیں بھی، والصادقین والصادقات، صادقین یانون تو جمع کی علامت آگی، صادق تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، صادقہ اس کی گولتے کاٹا تو الف اور تا کا اضافہ کیا تو صادقات ہو گیا، والصابرین یانون کے ساتھ صابر فاعل صبر کرنے والا مرد، یانون جمع کی علامت لگی، صابرات صابرہ، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں الف اور تا کے ساتھ اضافہ ہوا، وخاشعین خشوع کرنے والے ڈرنے والے، یانون جمع کی علامت ہے، خاشعتن ڈرنے والی عورت اور اس کی جمع بن گئی، گولتے کو کاٹا الف اور تا کا اضافہ خاشعات، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے، گولتے کو کاٹ کے مصدقہ کی جمع مصدقات، والصائمین صائم کہتے ہیں روزے دار کو، یانون جمع کی علامت، وہ سارے روزے دار مرد بھی، والصائمات الف اور تے کے صائمہ کی جمع ہے صائمات اور روزے دار عورتیں بھی، والحافظین وہ اور حافظ حفاظت کرنے والے مرد بھی، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حافظات حفاظت کرنے والی عورتیں بھی، والذاکرین والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد، وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی باتوں کی نصیحت کرنے والے، کثیرہ بہت زیادہ، والذاکرات اور وہ عورتیں الف اور تا کے ذاکرہ کی جمع ہوگی ذاکرات، وہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، عدہ عدہ یعد تیار کرنا، عد اللہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے، لہم ان کے لیے مغفرتن ان کے لیے مغفرت تیار کر دی ہے۔ یہ مغفرت وہی کلمہ ہے جسے ہم اردو میں کھلی ٹھیک کے ساتھ لگتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت و اجرن اور اجر عظیمہ بہت بڑا تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات بے شک بے شک بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرمان ہیں، راست باز ہیں، صادقات صادقین و صادقات راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے جھکنے والے ہیں، والخاشعات اور وہ جھکنے والی عورتیں بھی، صدقہ دینے والے ہیں مرد اور عورت، روزہ رکھنے والے ہیں مرد اور عورت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کرا ہے، عظیم فعیل ان کے وزن پر، اور یہ اجر ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی ختم ہونا ہو، یہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ اور آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وہ اور ما نہیں ہے، وما نہیں، کانا ہے، للمؤمنین لام کے لیے، مؤمنین کسی مومن کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کسی مومن کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومنہ کے لیے یہ جائز ہے، اذا قضا اللہ، اذا جب، قضا جب فیصلہ کر لیں، قضا یقضی قضاءً، قاضی کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
باقی تو سارے کلمات جتنے پڑھے ہیں وہ ہماری ہی زبان کے تھے۔ اذا قضا اللہ، جب اللہ کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں، وہ اور رسولہ، اور ان کے رسول، اللہ اور ان کے رسول کوئی اگر فیصلہ فرما دیں، امرن کسی معاملے کا بھی، ان یکون، ان کے یکون، یہ فعل مضارع کی علامت، اور کون کا مطلب ہونا، ان یکون کہ ہو، لہم ان کے لیے، خیرات، خیرات کہتے ہیں اختیار، اپنے پسند کی قدرت، کہ میرا جی چاہتا میں ایسا کروں، انہیں اختیار ہے ہی کوئی نہیں، تم اس میں سے چن ہی نہیں سکتے، تم نے وہی کرنا جو وہاں پہ عمر ہے، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، من امرہم اپنے معاملے میں، اپنے وجہ سے، اپنے فیصلے سے نہیں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے، نہ مومن کو نہ مومنہ کو یہ حق ہے، اذا قضا اللہ و رسولہ، جب اللہ اور ان کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، امرن کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم کہ ان کے لیے ہو، خیرات کوئی اختیار باقی رہ جائے، من امرہم خود فیصلہ کرنے کا، پھر اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو رہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ وَمَن یعصی، وہ اور من یعصی، عصا یعصی عصیان اور عصیانن دونوں طرح آتا ہے، عصا یعصی حکم عدولی کرنا، وَمَن یعصی اللہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے کس کے رسول؟ جو قریب ترین حصے میں یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ دَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس قد یقیناً دلّ وہ گمراہ ہو گیا، دلّ وہ گمراہ ہو گیا، دلالً دلالً وہ اسی کلمے کو دو زبریں لگا کر کہا ہے، آخری حد تک یعنی اس فعل کا حق ادا ہو گیا، مبیناً واضح واضح۔ اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا ہے، انتہائی ضلالت میں جان گرا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ وَإِسْتَقُولُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس موقع کو بھی یاد کریں، اس جب آ جائے تو یعنی کوئی خاص بات یاد دلائی جا رہی ہوتی ہے۔ جب تقولو کسی مونس کی بات ہو رہی ہے اس لیے تے اور مضارع کی علامت آ گئی تا، کالا یقولو تقولو، اس تقولو جب وہ کہتی تھی یا کہہ رہی تھی للذی لام کے لیے، لذی وہ شخص، انعم اللہ، انعما اس نے انعام کیا، اللہ نے علیہ جب اللہ نے اس پر انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور انعما اس نے انعام کیا، اور انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتی تو ایک مونس نے انعام کیا، انعام دیا، اور انعمنا ہم نے انعام دیا، علیہ اس پر۔ اے نبی یاد کیجئے وہ موقع جب آپ سے اس شخص سے تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یہاں پہ جو تا آیا ہے یہ مخاطب کی علامت اور مضارع کی علامت ہے، آپ کہہ رہے تھے، اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا اور اس پر انعام کیا تھا، استقول جب آپ کہہ رہے تھے، یہ تے مخاطب اور مضارع کی علامت ہے، للذی
اس شخص کو انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کر دیا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا، امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھ، بیوی کو طلاق نہ دے۔ یہ حضرت زینب کو جب طلاق دے رہے تھے حضرت زید بن حارثہ حضور کے آزاد کردہ غلام، اس وقت انہیں کہا جا رہا ہے اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی عزیزہ اپنے آزاد کردہ غلام ان کو ساتھ بیاہ دی تھی اللہ کے حکم سے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، وہ اور اتق تقوی اختیار کر، ڈر اللہ کا، وہ تخفی وہ کے معنی اور تے مخاطب اور مضارع کی علامت، اخفا یخفی اخفاءً خفیہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مخفی رکھنا کسی چیز کو، وما تخفی نہ مخفی مخفی رکھ رہا تھا، وہ تخفی فی نفسی کا، فی میں نفسی کا اپنے نفس میں اپنے دل میں تو نے چھپا رکھا تھا، ماں جو اللہ مبدی ہی جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ابدا یبدی ابداءً ظاہر کرنا، ابدا اس نے ظاہر کیا، یبدی وہ ظاہر کرتا ہے، اور میم شروع میں لگ گئے والے کے معنوں میں، ما اللہ مبدی ہی جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو اپنے نفس میں تو نے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اللہ تو حکم دے چکے تھے کہ تم اس بری رسم کو توڑنے کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی زینب سے اب شادی کر لو۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وہ اور تخشا اور تم ڈر رہے تھے، خشیت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خشیہ یخشا تخشا، اور تم ڈر رہے تھے الناس لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ واللہ احق، واللہ اور اللہ تعالیٰ احق افعالو کا وزن سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان تخشاہو کہ ان سے ڈرو، ورنہ بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فلما قضا زید پس لما جب قضا قضا یقضی قضاءً ضربا یضرب ضرباً، یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قضا کا ایک مطلب ہوتا ہے مضبوط بنانا، یہ بھی قرآن حکیم میں آیا۔ کبھی کبھار اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام سے فارغ ہو جانا، اور کبھی معنی آتے ہیں فیصلہ کر دینا۔ یہ سارے تینوں معنی قرآن حکیم میں اللہ نے درج فرمائے۔ یہاں پر کسی کام سے فارغ ہو جانے کے معنی، فلما قضا زید منہا وطراً، فلما جب فارغ ہو گئے، فلما فا پس لما جب قضا جب فارغ ہو گئے، زید حضرت زید بن حارثہ منہا اس سے وطراً اپنی حاجت سے، جب طلاق ہوتی ہے اس کے بعد یہ حاجت ہوتی ہے کہ شوہر کو کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی ہونے والے حاملہ تو نہیں ہے، اس لیے عدت پوری کرنے تک کا وقت جو ہوتا ہے یہ اس کی حاجت ہے کہ اس سے کوئی دوسرا شادی نہ کرے، اور جب وہ یعنی عدت پوری ہو گئی، یہ اس سے مراد ہے کہ جب وہ عدت پوری ہو گئی اب کوئی بیٹا بیٹی ہونے کی توقع نہ رہ گئی، زوجنا کہا، زوجہ ہم نے بیاہ دیا، ہم نے زوجنا کا ہم نے تم سے بیاہ دیا ہاں اس کو، یعنی حضرت زینب کی شادی تم سے کر دی، اس متعلقہ خاتون کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ لام کے لیے کئی لکئی یہ کلمہ کٹھا بھی آتا ہے، اس لیے کہ لا یکون لا نہیں یکون کہ وہ ہو علی المومنین اللہ پر، المومنین سارے مومنوں پر، آئندہ آنے والے مومنوں کے اوپر بھی نہ ہو،
حرجن کوئی حرج، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو تو اس وقت اپنا ہی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اب اس کا نفی کر دی، قانون بدل دیا اور کہا کہ نہیں، اب تم ان کی بیوی سے شادی کرو تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ بنائیں۔ اللہ یکون المومنین حرج فی ازواجی، فی میں ازواج شادی کرنے میں، ازواج شادی کرنے، ادعیائہم، ادعیہ ویسے تو دعویٰ کی جمع ہے ادعیہ، لیکن یہاں اس سے مراد ہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں انہیں کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، وہ اسے مشکل نہ سمجھے۔ اذا جب، قدو جب فارغ ہو چکے ہوں، وطرن اپنی حاجت سے، جب ان کے منہن، وَإِذَا قَضَوْا جب وہ فارغ ہو چکے ہوں، منہن ان عورتوں سے، یعنی طلاق یافتہ عورتوں سے، جب ان کے شوہر عدت کے بعد وطرن وہ ان سے ان کی حاجتیں کوئی نہ رہ جائیں، وہ فارغ ہو چکے ہوں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، وہ اور کانا ہے امر اللہ، امر نکرہ ہے، اللہ معرفہ ہے، اللہ کا حکم مفعولا، مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہوا، وہ اس پر تو کام ہو کے رہنا ہے، اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی، استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، یعنی اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھ، امسک پکڑ کے رکھ، الف، یہ الف شروع میں جو ہے یہ امر کے لیے آیا ہے، امسک پکڑ کے رکھ، علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور تم اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے، ما اللہ مبدیہ، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، کہ ان سے ڈریں۔ فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، پھر جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، ہم نے نکاح کر دیا، تم مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی ان کے شوہر متعلقہ عورتوں سے حاجت پوری کر چکے ہوں، ان کی عدت پوری ہو چکی ہو۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، یہ تو ہو کے رہنا تھا۔ اور آیت نمبر 37، ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر، یعنی نبی، من حرجن کوئی حرج، فیما، فی میں، ما جو، فرض اللہ لہو، فرضا جس وہ فرض کر دیا، اللہ نے اس کے لیے، لام کے لیے ہوں، اس کے لیے، یعنی اللہ نے جو نبی پر فرض کر دیا ہے اس میں نہ ہو کوئی حرج، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ، اللہ کی سنت، سنہ کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، اللہ کی سنت، اللہ پہلے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، فی میں الذین، ان لوگوں میں، خلو جو پہلے چلے گئے،
خے لام واو، خلا یخلو خلاً گزر جانا، یہ خلبن بھی آتا ہے اور خلوتاً بھی آتا ہے، تنہائی میں ملنے کے لیے بھی آتا ہے یہ کلمہ۔ یہاں اس سے مراد ہے جو پہلے چلے گئے، من قبل تم سے پہلے، وکان امر اللہ وہ، اور کانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، قدراً مقدورا، قدراً قدر والا ہے، عظمت والا ہے، مقدورہ مقدور کہتے ہیں طے شدہ۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، وکان امر اللہ مفعولا، اور آیت نمبر 38 میں کہا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں پہلے بھی اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، جو فیصلہ فرما دیں تو پھر نبی کو وہی کرنا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہو، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو بیٹے کو ذبح ہی کرنا ہے۔ آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، الذین وہ لوگ، الذی کی جمع ہے، مراد ہے انبیاء اور رسل، یبلغون بلغ یبلغ تبلیغاً، جو ابلاغ کرتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں، رسالات پیغامات، رسالات اللہ اللہ کے، کیونکہ رسالات کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا ہم اضافہ کریں گے۔ یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وہ اور یخشونہ، اور اس سے وہ ڈرتے ہیں، خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخشون وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، ہو اس سے، کس سے یعنی اللہ سے، اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون اور نہیں وہ ڈرتے، احدن کسی ایک سے بھی، وہ انبیاء رسول صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ سوائے اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ ہی کافی ہے، حسیبا اللہ ہی محاسبے کے لیے کافی ہے، کسی اور کے محاسبے کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، یہاں پر بے جو ہے یہ اضافی ہوتا ہے، یہ عربی ادب کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن معنی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 40، ما کان محمد، ما نہیں ہے، کانا ہے، محمد یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ابا احدن، ابا باپ، احدن کسی ایک کے بھی، کسی کے باپ نہیں ہیں، من رجالکم، من سے رجالکم، رجل کی جمع ہے رجال، رجل کہتے آدمی مذکر، رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن وہ اور لیکن وہ کلمہ جسے لیکن کہتے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین بھی ہیں، سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ جملہ بھی اللہ میاں اس لیے لے آئے یہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں اچھا رسول اللہ نے طلاق دینی ہی تھی
اس کو ختم کرنا ہی تھا تو کسی اور کے ذریعے کروا دیتے، تو بعد میں کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا، یہی تو نبی آخری تھے، یہ تو کسی کے بھی باپ نہیں ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اور نبی کے وہ جو منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا اس کا الغاء کرنا مقصود تھا، وہ کر دیا، اور آج نہ کرتے تو بعد میں تو کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا جو اس قانون کو پورا کرتا۔ اس لیے کہا خاتم النبیین، وہ نبیوں کا اختتام کرنے والے تھے، آخری نبی تھے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ اور کانا ہیں اللہ بکل، بے کے متعلق کل تمام، شیئن چیز، علیما علم رکھنے والے۔ اللہ کو علم تھا کہ بعد میں آ کے کسی نے کہنا کہ نہیں یہ ذلی نبی ہے، فلانا نبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے آنا ہے، اللہ کو پتہ تھا، اس لیے کہا نہیں وہ خاتم النبی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا، اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ذکر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یاد کرنا، واو الف آخر پہ جمع کی علامت ہے، تم سب یاد کرو، اور الف لام امر کے لیے ہے، اذکر یاد کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکراً، اتنا ذکر، کثیرا کہ بہت زیادہ ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، واو، اور سبحو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، بکرتن، سبحوہ، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، بکرتن، بکرا کہتے ہیں صبح سویرے، بکرتن دن کے ابتدائی حصے میں، صبح سویرے، وَأَصِیلًا، واو کے معنی اور، الف صاد لام سے نکلتا ہے یہ کلمہ، اصیلا یاسلو، اصیل کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اصال۔ ایک تو معنی اس کے ہوتے ہیں متغیر اور کمزور، اور ایک معنی جو ہے وہ ہوتا ہے وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیانی وقت کو، جسے ہم اردو میں شام کہتے ہیں۔ سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم، ہوا وہ ہستی، الذی جو کہ، یصلی، صلی یصلی کہتے ہیں، ایک تو معنی ہے نماز پڑھنا، ہوا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ شفقت کے معنی میں یہ آتا ہے رحمت کرنا اور رحمت کو نشو و نما دینا۔ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ اپنی رحمت اور شفقت کو نشو و نما دیتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم، یعنی اس کے فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں، دعائیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، شفقتیں بھیجتے ہیں۔ یہ کلمہ اگر تو صلی یصلی صلاۃً انسان سے منسوب ہو تو دعا کے معنی بھی ہوتے ہیں، ورنہ رحمت کرنا، رحمت کو نشو و نما دینا۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پہ شفقت کی اور رحمت کی نشو و نما کرتا ہے، وملائکتہ، یعنی مراد آپ پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی اور ان کے فرشتے بھی۔ لیخرجکم، لام کے لیے، یخرجا، خرجا یخرجو، اخرجا یخرجو، اس نے نکالا، لیخرجکم، کہ وہ نکالے تمہیں،
من الظلماتی، من سے الظلمات اندھیروں سے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، الی النور نور کی طرف، یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہیں یعنی اللہ ہیں بالمؤمنین مومنین پر رحیمہ رحم کرنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والے ہیں۔ صبح و شام وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، هو الذی، وہ ہستی، الذی یصلی، وہ ہستی جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ ملائکہ تو تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لِيُخْرِجَكُمْ، کہ تم سب لوگوں کو، لِيُخْرِجَكُمْ، کہ وہ تمہیں نکالے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور مومنوں پر وہ تو بہت ہی مہربان ہے۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم، ان کا تحیہ ہوگا، ان کا استقبالیہ ہوگا، یوم یلقونہ، جب وہ انہیں ملے گا، سلام، سلام، حی یحیی تحیتاً، ویسے تو حی کہتے ہیں زندگی کی دراز ہونے کی دعا دینا، سلام کرنا، تو یہاں جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، سلوٹ پیش کیا جائے گا۔ وَأَدَّ لَهُمْ، وہ اور ادا تیار کرنا، وَأَدَّ لَهُمْ أَجْرًا، اور تیار کیا گیا ہے ان کے لیے اجر، بدلہ، معاوضہ، صلہ، ثواب، کریمہ، جو کریم ہے، جو بڑا عزت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور صبح و شام وہ سبحوا بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وملائکتہ لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، وکان، اور ہے، بالمؤمنین مومنین پر رحیما، اللہ مومنین پر رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ، جب وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحیہ ہوگا سلام، سلام ہوگا۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 45، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، یہ کلمہ انا پلس نا سے مل کر بنا ہے۔ انا کا مطلب تو ہو گیا بے شک، نا ہم نے، اے نبی محترم بے شک ہم نے، ارسلناک، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، کاف تو مخاطب کی علامت ہے، نا متکلم کی علامت ہے، ارسلناک ہم نے بھیجا۔ انا کے اندر بھی نون الف نا ہے، اور سلنا کے اندر بھی نون الف نا ہے، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تب ہم ترجمہ کریں گے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم ہی نے آپ کو بھیجا ہے، ہم ہی کا اضافہ کریں گے، شاہدن، گواہ بنا کر،
شاہد کہتے ہیں نا گواہ، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم گواہ ہو، وَمُبَشِّرًا، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بشارت دینے والے ہو، خوشخبریاں دینے والے ہو، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے ہو۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔